السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک عالی شان شاہ مدد۔ جی محترمین، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں یونس الگوہر کی مکاریاں اور ان کی آنکھوں کے ارد گرد دائرے سیاہ ہیں۔ یہ شخص ایک کالا جادو کرنے والا شخص ہے جو جس کو سامنے بٹھا کر دیکھتا ہے وہ اس کے لیے پاگل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ شخص چاہے خدا کے خلاف بھونکے تو بھی اس کی سنی جاتی ہے اور اس کی مانی جاتی ہے۔ آپ نوٹ کریں، دیکھیں اس کی گستاخیاں، اس کی بے حیائیاں، اس کے کفریہ کلمات باقاعدہ نوٹ کریں اور پھر رائے دیں اپنی۔ یہ بہت ہی خبیث ترین شخص ہے، یہ بہت بڑا گستاخ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس پر لعنت کیا کریں محترمین۔ وسلام یا علی مدد۔ سرکار گوھر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے۔ اور جب تک کسی نے سرکار گوھر شاہی کے رب الارباب ہونے کا ذکر نہیں کیا تو اس سے پہلے تک جو کرتا رہا اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جس دن یہ بات کھول دی کسی نے لا الہ الا ریاض والی، اس کے بعد کوئی اللہ کی الوہیت کا ذکر نہیں کر سکتا۔ جو کر رہا ہے وہ اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے۔ اور اس کو جو ہے نا ہم ایم ایف آئی میں رکھ نہیں سکتے کہ جو لا الہ الا ریاض بھی پڑھے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھے۔ ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، تو ایک انسان کے دو رب نہیں ہو سکتے۔ جب یہ بات ہو گئی کہ گوھر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد اب نہ اللہ کو زیب دیتا ہے، نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت یا الوہیت کی بات کرے۔ یعنی ان میں سے تو کسی نے کسی کو جو ہے پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ اتنی بڑی جو ہے گستاخی کریں گے۔ لیکن جب سرکار گوھر شاہی کی ذات کے لیے یہ بات جو ہے اعلانیہ طور پر کہہ دی گئی ہے کہ سرکار گوھر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے تو وہ جو ہے سب سے بڑا مشرک ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ میں ننگا ہو کے بول رہا ہوں۔ لے گئے سرکار گوھر شاہی جی، اور پھر سامنے سے چلتا ہوا ایک یعنی شخص آیا، بڑی متکبرانہ چال، بہت متکبرانہ چال سے، اور جب وہ قریب آیا مجھے اتنا یاد ہے کہ سرکار مجھے عرش الہی پر لے گئے، اس کے بعد سرکار کہاں گئے یہ نہیں پتا چلا، لیکن جب وہ آیا تو میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے مجھے اشارہ کیا، سامنے ایک کرسی رکھی ہے اس طرف کہ وہاں چلو۔ وہاں جب مڑ کے دیکھا جانے کے لیے، وہاں رخ کیا تو اس تخت کے اوپر سرکار بیٹھے ہیں، تو فرط جذبات میں سرکار کے قدموں پر سر رکھ دیا، لیکن محسوس کیا کہ میرے برابر میں بھی کوئی ہے، اس نے بھی یہی کیا ہے، اور جب یہ دیکھا تو وہ تھا جس نے قرآن اتارا، جس نے بائبل اتاری، جس نے زبور اتاری، جس نے توریت اتاری۔ یہ کس نے کہا کہ رب الارباب ہیں؟ مجھے کسی نے نہیں کہا، دیکھو یہ جملہ میرا سنو، میں آپ کو سرکار کی جو ہے
قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے سرکار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دنیا میں، کائنات میں سب سے پہلے جس نے مجھے بتایا اور جن الفاظ میں بتایا وہ اللہ ہے۔ مجھے اللہ نے کہا، میں نے قسم اٹھائی ہے سرکار کی اور یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ اب اگر تم میں ہمت ہے سرکار گوھر شاہی کے مرتبہ رب الارباب کو جھٹلانے کی تو جھٹلاؤ۔ اچھا، اگر یہ بات جھوٹ ہو تو بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بھئی لوگ فراڈ کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ سب ایک طرف ہے، لیکن کسی نے یہ تو نہیں کہا آج تک کہ اللہ کا بھی بنانے والا کوئی ہے۔ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہو جائے گا نا۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ کا عذاب کیوں آئے گا؟ جب یہودیوں نے کہا اللہ سے کہ بھئی ہم تو تیرے بیٹے کی امت ہیں، تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ ان سے یہ کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ میرے بیٹے کی امت ہیں تو اللہ ان پر عذاب کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ کے بیٹے کی امت پر عذاب نہیں آتا تو اللہ کے باپ کے ماننے والوں پر عذاب کیسے آئے گا؟ اوور ایکٹنگ کرتا ہے سالا، اوور ایکٹنگ کی اولاد۔